الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلى آخره. میرے محترم عزیزو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے اس انسان کو بنایا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، مگر بھیج کر اس کو آزاد نہیں بنایا. اللہ نے اس کو دنیا میں بھیج کر آزاد نہیں بنایا جانوروں کی طرح. جیسے جانور دیکھنے میں آزاد، سننے میں آزاد، بولنے میں آزاد، ہر چیز میں آزاد ہے جانور. جس کو دل چاہے گا ٹانگ مار دے گا، جس کو دل چاہے گا سینگ مار دے گا. تو آزادی والی زندگی نہیں ہے اس انسان کی. اس انسان کی زندگی جگڑی بھی ہے، موقع پر. آپ حیران ہوں گے، موقع پر شریعت نے اس انسان کا خیال کیا ہے. اے انسان، اب مسجد سے نکل رہے ہیں نا، اب اس طرح نکل، یہ والا پاؤں پہلے، یہ والا پاؤں بعد میں، اس طرح چل، اس طرح دیکھ. اور اب میں لوگوں کو کہتا ہوں بعض مرتبہ بیان میں کہ جو قرآن پاک ہے یہ پورا انسانوں کی چلانے کا مینول ہے. جیسے فریج کو چلانے کا مینول ہوتا ہے نا، فریج کا بٹن یہاں سے دباؤ، مشین آ گئی کوئی باہر سے، اس کو اس طرح چلاؤ. اتنی موٹی کتاب ہوتی ہے. یہ ہماری جو گاڑیاں ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی اتنی موٹی کتاب ہوتی ہے، وہ شاید گاڑی والا پوری زندگی اس کو کھول کر نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کو سب آتا ہے. تو مینول جو ہے نا، یہ قرآن ہمارے لیے مینول ہے. ہماری اس مشین کو چلانے کا طریقہ قرآن نے بتایا ہے. ٹھیک ہے، مگر ایک بات میری یاد رکھیے گا، زندگی میں جو دین آدمی کا آتا ہے نا، وہ طلب سے آتا ہے، سننے سے نہیں آتا. سننے سے ہم نے دیکھا بھائی بعض لوگ بہت زیادہ اہتمام سے بیانات سنتے ہیں، اور بڑے جہاں اچھا بیان ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں، فلاں حضرت کے یہاں جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. اس میں تو بڑا اہتمام ہوتا ہے، مگر بننے کی پوری نیت نہیں کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پورا فائدہ نہیں ہوتا سالوں سال. جیسے لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے، جی نماز پڑھتا ہے، داڑھی ہے، فلاں ہے، مگر دیکھو معاملات میں اس طرح کیا. یہ والا بول آپ ہے نا پوری مارکیٹ میں سنتے رہو گے. یار میں کیا بتاؤں کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا. تو پتہ سب کو ہے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، پتہ سب کو ہے. میں کوئی نئی بات نہیں بتاؤں گا آپ کو، میں صرف اس مسئلے کی نزاکت سمجھاؤں گا کہ یہ معاملات کا جو نظام ہے یہ کتنا نازک ہے، جس کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیں ساری کورٹ جو بھری ہوئی ہے، تھانے بھرے ہوئے ہیں، گھروں میں جو ہنگامے، جھگڑے، بھائیوں میں بات چیت نہیں ہے، طلاقوں کے مسئلے اور بہت سارے مسئلوں کا اگر آپ نچوڑ دیکھیں گے نا، تو اس کا نچوڑ یہ نکلے گا کہ معاملات میں صفائی نہیں ہے. اب کچھ لکھت پڑھت نہیں بھی. کسی موقع پر گھر لیا بھائیوں نے مل کر، والد نے مل کر،
یہ اس میں بھی ہماری کچھ چیزیں آئیں گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی زیادہ اہم باتیں، کچھ واقعات سمجھائے ہیں، اللہ کرے ہمارے سمجھ میں آ جائیں. مگر دیکھیں عمل میں اس کے آئے گا جو یہ سوچ کر یہاں بیٹھا ہے کہ کچھ عمل میں لانا ہے، مارکیٹ کی روٹین کو توڑنا ہے. جو مارکیٹ میں نظام چل رہا ہے نا عجیب قسم کا، اس کو کچھ اس سے الگ کرنا ہے. لوگوں کو کوئی امتیازی دکان ہماری پتہ چلے کہ دیکھو یار یہ آدمی ہے نا، اس سے آنکھیں بند کر کے سودا لے لو، آنکھیں بند کر کے سودا لے لو. بہت کم کسی کے بارے میں مارکیٹ میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ اس شو روم والے سے آنکھیں بند کر کر گاڑی لے لو. اب آپ سوچتے ہو گاڑی سجی دھجی ہوتی ہے، چمک دمک، پالش والش، تو اس میں کیا دھوکہ ہے؟ وہاں اتنے زیادہ دھوکے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے آدمی گن نہیں سکتا. بمپر ٹو بمپر اوریجنل، 20 سال پرانی گاڑی ہے، بمپر ٹو بمپر اوریجنل. ایسا لگتا ہے لوگ اس کی تسبیح یاد کی ہوئی ہے انہوں نے، بمپر ٹو بمپر اوریجنل. یعنی سوچنے کی بات ہے، کراچی میں ایک گاڑی 20 سال چلی ہوئی ہے، وہ بمپر ٹو بمپر اوریجنل. لگتا ہے وہ گیٹ کے باہر نکلی ہی نہیں ہے، اس لیے اب تک اوریجنل ہے. یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں. تو میرے دوستو اور عزیزو، ہمارا نظام اس وقت جو بگڑا ہوا ہے نا سب سے زیادہ، وہ اس وجہ سے بگڑا ہوا نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. بہت سنتے، جمعے کی تقریر میں ہمارے مفتی صادق صاحب ماشاءاللہ اتنا اچھا سمجھاتے تھے، اتنے مسائل سمجھاتے تھے، اور آپ پتہ نہیں کتنی جگہ سنتے رہتے ہو چیزیں. تو کوئی نئی بات نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ کو کوئی پیٹرول ڈالوں یا کوئی گولی کھلاؤں جس سے ہمارا یہ وجود صحیح چلے. ایسے ہمارے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے. ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جی ذکر میں دھیان نہیں لگتا، مجھے کہنے لگا. تو میں نے کہا میرے پاس تو کوئی انجیکشن نہیں ہے، ہاں میرے پاس کوئی دوائی نہیں ہے کہ میں آپ کو لکھ کر دے دوں کہ فلاں دکان سے دوائی لے لو، وہ کھاؤ گے نا تو ذکر میں دل لگنے لگے گا. میں نے کہا ذکر میں دل نہیں لگتا، اس کا مطلب ہے سستی ہے. اس سستی کو چستی سے بدل دو، اس سستی کو چستی سے بدل دو، خود ذکر پر آ جاؤ گے، خود فلاں عمل پر آ جاؤ گے، پوچھنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو ہماری جو اعمال ہے نا، معاملات کی صفائی یا فلاں، یہ جو چیزیں ہم موضوع پر بیان کرتے ہیں، یہ باتیں آپ سوچ لینا. 2-3 واقعات میں سناؤں گا حضرت تھانوی کے، ایک فکر دلانے کے لیے. مگر ہمارے پاس کوئی نئی باتیں نہیں ہیں اس معاملے میں کہ ہم آپ کے لیے کہیں سے پتہ نہیں کیا لے کر آئیں گے کہ آپ لوگوں کو سنائیں گے. باتیں وہی ہیں، مگر صرف یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ کچھ نظام کو تبدیل کرنا ہے. ہماری نظام میں تبدیلی نہیں آ رہی. سن کر سنی ہو گئے، سن کر کیا ہو گئے؟ سنی ہو گئے. سنی انجیکشن لگاتے نا تو وہ کوئی لکوڈ لگاتے، اس میں لکوڈ لگا کے پھر وہاں سوئی لگاتے تو جگہ سن ہو جاتی ہے. سن ہو کر وہ سوئی کا درد نہیں ہوتا. تو ایسے ہی ہمارا سارا وجود جو ہے نا سن ہو گیا. اتنا سنا تقریریں بیان کہ جو ہے نا سارا وجود سن ہو گیا. ہاں بہت مزہ آیا تقریر میں، بہت مزہ آیا، بہت اچھی باتیں مولوی صاحب نے کی. مگر سوچتے ہیں اب پتہ نہیں کتنا سارا مجمع ہمارا ایسا ہے، اللہ رحم کرے، سودی کام کرتے ہیں. وہ مساجد میں آتے ہیں، اماموں کے تقریر بھی سنتے ہیں، ایسے باتیں بھی سنتے ہیں، مگر سالوں سال ہو گئے وہ سود چھوڑ نہیں سکے چونکہ مزہ آیا ہوا ہے. تو ہمارا جو مارکیٹ کا روٹین ہے نا، اس میں ہمیں ٹوپی پہنانے میں مزہ آیا ہوا ہے. ٹوپی پہنانے میں مزہ آیا ہوا ہے. اس کی ٹوپی اس کی ٹوپی اس کو، بڑا سمجھتے اسمارٹ ہے، ہم اسمارٹ ہے، فلانے کو ٹوپی پہنا دی. تو یہ ٹوپی پہنانا کمال نہیں ہے. میں بھی آپ کو بڑوں کے 2-3 واقعات سناؤں گا، آپ سوچیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ بڑے کیسے تھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس معاملے پر زیادہ کام کیا ہے، اور علماء نے بھی کام کیا ہے معاملات کی صفائی میں. قرآن اور حدیث بھرا ہوا ہے، مگر آسان زبان میں جنہوں نے سب سے زیادہ اس معاملے میں آداب معاشرت پر جو کام کیا ہے، وہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات اور حضرت تھانوی کے واقعات. یہ جو حضرت تھانوی کی جو چیزیں ہیں نا، اللہ کرے اگر ہمارے
سمجھ میں آ جائے. ان کی کتابوں سے بہت فائدہ ہوتا ہے، مگر سب کتابوں سے آپ لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ مشکل ہوتی ہے بعض کی اردو بہت زیادہ. مگر آداب المعاشرت ہے تو اگر اس کو دیکھنے کا اہتمام ہو تو بہت فائدہ اس کو ہوگا جو عمل کرے گا. ہاں، ورنہ پڑھ کر تو پتہ نہیں جتنی کتابیں اس زمانے میں نا کبھی کسی زمانے میں نہیں. بعض مدارس کے فوٹو آتے ہیں ہمارے پاس، دیکھیں کتنی بڑی لائبریری بنائی ہے، کتنی بڑی، تو بڑی سے بڑی لائبریری ہیں، مگر فجر کی نماز میں کتنا مجمع آتا ہے بھائی. ہم تو خیر کسی کی کمی نہیں بیان کرتے، مگر فجر کی نماز میں وہ کتابوں والا مجمع بھی کتنا آتا ہے، یہ اللہ ہی رحم کرے. تو کتابیں بہت ہے، باتیں بہت ہے، مزہ بہت ہے تقریروں میں. بھائی یہ جوان حضرات تھوڑا سا دیوار چھوڑ دے بھائی. اللہ کے رسول کی بات جو ہے نا وہ ادب سے سننی چاہیے. دین ادب کا نام ہے. ناراض نہ ہونا آپ لوگ، مگر بہت اہم بیان ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کا ہے، تو اس لیے بھائی ادب کے ساتھ اللہ کے رسول کی بات سننی چاہیے، اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. مگر جو معذورین ہیں بھائی وہ لوگ بیٹھے رہے بھائی. ہاں جی، وہ ٹیک لگا کر بھی بیٹھ سکتے، کرسی پر بھی بیٹھ سکتے. اللہ نے جن کو معذور کیا تو میں ان کا کیا کروں گا. لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض حرج، مریض پر حرج نہیں ہے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو اور کیا. تو میرے دوستو اور عزیزو، کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ معاملات کی صفائی ہم میں سے ہر آدمی سے تعلق رکھتی ہے، ٹھیک ہے. اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جو ہے کہ کسی نے فرما رہے تھے کہ کسی نے عجیب، آپ کو یہ بہت اہم الفاظ آپ سننا حضرت تھانوی کے، فرمانے لگے کہ میرے مریدین اگر کوئی نماز مطلب ذکر میں یا کوئی اور چیزوں میں کمی کرتے ہیں نا تو میری طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے. میری طبیعت پر کیا ہوتا ہے؟ بوجھ ہوتا ہے. مگر میرے مریدین اگر معاملات میں گڑبڑ کرتے ہیں تو مجھے اس سے نفرت ہو جاتی ہے. آپ لفظ سنو، کتنے بڑے اللہ والوں کا قول بتا رہا ہوں کہ اگر پڑھنے میں تو میں سمجھتا ہوں چلو یار سستی ہے، سستی بدل جائے گی تھوڑے دن میں چستی سے، تو وہ تو برداشت کے قابل ہوتا ہے حضرت تھانوی کے نزدیک. مگر حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے معاملات میں اگر گڑبڑ کی ہے تو حضرت تھانوی کے الفاظ ہے کہ مجھے اس شخص سے نفرت ہو جاتی ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اور ایک بات عرض کروں شروع میں کہ ہماری فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے ہدایہ. وہ ہدایہ جو کتاب ہے وہ ہر مولوی کو پڑھنی پڑتی ہے. ہر مولوی اس کے بغیر عالم نہیں بن سکتا. ہر مدرسے میں، ہر درس نظامی میں فقہ کی مشہور کتاب ہے. اتنی بڑی کتاب ہے کہ اس کی 4 جلدیں، وہ غالباً خامسہ سے شروع ہوتی ہے، سادسہ میں چلتی ہے، پھر مشکات کے سال میں چلتی ہے، 3 سال لگاتار چلتی ہے، پھر کہیں جا کر وہ ختم ہوتی ہے. اس 4 جلدوں میں آپ کو بتاؤں کہ صرف ایک جلد ہے جس میں عبادات ہے. ایک جلد ہے نا، ایک جلد، اس میں عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی ہے عبادات ہے. اور اس کی 3 جلدوں میں معاملات ہے. اس کی 3 جلدوں میں معاملات ہے. ایک بڑے حضرت ہیں رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا حضرت آپ نے اتنی کتابیں لکھی، آپ نے تصوف پر کتاب نہیں لکھی. آپ نے کتابیں تو بہت ساری لکھی مگر تصوف پر کوئی کتاب نہیں لکھی، یہ عجیب بات ہے. تو فرمانے لگے کہ میری کتاب میں تم لوگ نے کتاب البیوع نہیں پڑھا. بیوع کہتے خرید و فروخت کا باب. فرمانے لگے کہ میری کسی کتاب میں کتاب البیوع نہیں پڑھا تم نے. یہ کتاب البیوع تصوف تو ہے. ہم تو پتہ نہیں تصوف کو یہ سمجھ رہے کہ شاید ذکر جہری کا نام تصوف ہے کہ اللہ اللہ کرو. حضرت تھانوی کے واقعات میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ تصوف کیا چیز ہے. حضرت تھانوی کتنی سختی کرتے تھے. ایک آدمی آیا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس، مرید تھا، سفر کر آیا، اپنے ایک بچے کو لے کر آیا.
اتنا بچہ تھا وہ. تو حضرت کے پاس آیا. حضرت نے فرمایا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کہاں سے آئے؟ کہ جی فرا. وہ تو پتا تھا خیر کون سے علاقے سے آئے. اور کون آیا؟ کہ جی بچہ بھی ساتھ آیا. کہا اچھا. تو بچے کو اس نے کہا مرید نے کہ جی آپ دعائیں وائیں دے دیں. تو انہوں نے حضرت نے دعائیں بھی دے دی. پھر حضرت نے سوال کیا کہ کس سے آئے؟ فرمانے لگے ٹرین سے آیا. کہا اچھا تو اس بچے کا ٹکٹ کتنا دیا تم نے؟ تو انہوں نے کہا میں نے آدھا ٹکٹ دیا. کہا بچے کی عمر کتنی ہے؟ کہا بچے کی عمر 13 سال ہے. 12 سال کی عمر تک آدھا ٹکٹ لگتا تھا اور 13 سال میں پورا لگنا چاہیے. تو حضرت کے خلیفہ ہیں, خلافت ملی ہوئی ہے, لوگوں کو مرید کرنے والا آدمی ہے, یعنی اتنا کتنی صفات ہوگی اس کے اندر. مگر اب یہاں دیکھیں حضرت کی سختی دیکھیں. کہا اچھا, کہا یہ تو اس کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی 13 سال. تو حضرت نے کہا 13 سال کی عمر میں تو پورا ٹکٹ ہونا چاہیے, تم نے آدھا ٹکٹ. کہا نہیں حضرت 13 سال کا تو ہے مگر 12 سال جیسا لگتا ہے. کیسا لگتا ہے؟ 12 سال جیسا اس کا ڈیل ڈول ہے جو بھی کہے, 13 سال کا لگتا نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ لگنے لگانے سے کیا ہوتا ہے, جو 12 سال کا ہے وہ 12 سال کا ہے, تو تم کو اس کی ٹکٹ پوری دینی چاہیے. اور فرمانے لگے کہ اگر تم جیسا آدمی جو ہے اتنی کوتاہی کرے گا تو لوگوں کو کیا بنے گا. اور اس جو خلیفہ مزاج تھے, فرمایا ان کو خلافت سے چھٹی کر دی, خلافت سے واپس لے لی خلافت حضرت نے اس مسئلے کے معاملے میں کہ بھئی تم جو ہے تم یہ کیا, اب ہمارے تو اس میں کیا ہے یار, ہو گیا کیا ہو گیا, ہو گیا ہاں ہو گیا پتہ چلے گا, ہو گیا. ہم یہ ایئر لائن والوں کے پاس جاتے ہیں نا, یہ بات آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں, آپ لوگ حیران ہوں گے, پریشان ہوں گے. ہم جو ایئر لائن پر جاتے ہیں نا, ماشاءاللہ بڑے بڑے وزنی پیٹیاں لے کر عمرے پر, پتہ نہیں کیا لے جاتے, سمجھ سے باہر ہے. اس مرتبہ آپ کے اسی علاقے کے میں نام نہیں لیتا ہوں, ایک فیملی گئی ہے حج پر. یقین کرو میں نے ان کو کسی کے لیے, ہمارے حاجی کو گئے ہوئے تو ان کے لیے کچھ تھوڑا سا سامان بھیجنا تھا. انہوں نے کہا مولوی صاحب ہمارے پاس صرف ہاتھ کے بیگیج ہے اور وہ ہم اوپر ڈالیں گے اور تیزی سے نکل جائیں گے, ہم نے کوئی بڑی پیٹی لی نہیں ہے. پوری فیملی گئی ہے, سب کے ہاتھ میں ایک ایک اٹیچی کیس جو 7 کلو کی ہوتی ہے غالباً, جو اوپر اس میں ڈبے میں چلی جاتی ہے, بس وہ سامان لے. تو اب ایکسٹرا سامان گھر سے خود بھر لیتے ہیں اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ جی میرا 10 کلو زیادہ ہے, یار اس سے ریکویسٹ کر لیں گے, یار اسے ریکویسٹ کر لیں گے. اچھا 5 کلو ہونا تو پکا یقین ہوتا ہے یار یہ تو نکل ہی جائے گا. میں آپ کو مسئلے کی چیز کیا بتا رہا ہوں کہ جو اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے, کیا اس کو اختیار ہے وزن کم دینے کا؟ اس کو اختیار نہیں ہے. ایئر لائن نے اس کو اختیار نہیں دیا ہے وزن چھوڑنے کا. جتنا وزن آپ کا ایکسٹرا ہے اس کے پیسے آپ نے دینے ہی دینے. کوئی 3 کلو چھڑوا رہا ہے, کوئی 5 کلو چھڑوا رہا ہے. یہ میں آپ کو معاملات بتا رہا ہوں کہ ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں. یقین کرو بھی اتنا سارا مجمع یہاں بیٹھا ہوا الحمدللہ جو یہ باتیں سن رہا ہے. ابھی جو باہر والا مجمع نہیں سن رہا اس کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ باتیں ہیں. استغنا بہت ہے مساجد سے, علماء سے. یار ہمیں سب پتا ہے, ہمیں سب پتا ہے. مجھے تو اتنا دکھ ہوتا ہے بعض مرتبہ, آپ ناراض نہ ہونا, یہاں سمجھدار لوگ صحن میں بیٹھے ہوتے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہاں بیان ہوتا ہے, یہاں صحن میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے میں بتا نہیں سکتا ہوں. یہ باتیں کرنا استغنا کی نشانی ہے کہ مولانا صاحب آپ بولتے رہو. ہم نے تو بہت کچھ سنا ہوا ہے نا, ہم تو ماشاءاللہ سب ہمیں آتا ہے. آدمی کو بات کرنی ہو, آدمی چھپ کر کہیں وضو خانے میں کونے میں چھپ کر بات کرے. مگر یہاں بات کرنے کی نشانی کیا ہے؟ دیکھو فجر کی نماز میں اگر کسی کی سنت نکل جائے
تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ سنت کو مسجد کے حدود میں نہ پڑھے، اندر نہ پڑھے، مگر سردی ہوتی ہے تو لوگ شال وال اوڑھے ہوئے ہوتے تو مسجد کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ کہ صحن میں کہیں کونے کھانچے میں پڑھے۔ کیوں کونے کھانچے میں پڑھے؟ اس لیے کہ لوگ جو دوسرا نمازی آئے گا اس کو بدگمانی ہو سکتی ہے کہ یار اندر جماعت ہو رہی ہے اور یہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب شریعت دیکھو کیسے دیکھتی ہے، اندر پڑھے گا، اندر پڑھے گا، اگر اندر پڑھے گا تو یہ زیادہ یہ خیال ہوگا کہ یار یہ جماعت ہو رہی ہے اور یہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے۔ کسی کو ایسا خیال آ سکتا ہے، تو اس خیال سے بچانے کے لیے شریعت نے کہا کہ فجر کی سنتیں ادھر کہیں آگے پیچھے چھپ کر پڑھو کہ لوگوں کی نظر نہ پڑے، یا اس لیے اچھا بہتر یہ ہے کہ آدمی گھر سے پڑھ کر آیا کرے، کچھ گھر میں بھی خیر ڈالا کرے۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، میں یہ معاملات کے بارے میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا دیکھیں عمل کیسا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اسٹیشن آئے، تو اسٹیشن آ کر وزن والے کے پاس چلے گئے، جہاں کانٹا لگا ہوا تھا اس کے پاس چلے گئے۔ وہاں جا کر وہ اپنا حضرت تھانوی سامان وزن کرانے لگے کہ کہیں زیادہ تو نہیں، جتنی فری آپ کو دیا ہوا انہوں نے اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ تو وہاں چلے گئے، اب لائن میں لگے ہوئے تھے حضرت تھانوی، تو ایک گارڈ آیا، یا وہ کلی ہوتے یا گارڈ ہوتے، نہیں وہ گارڈ جو ٹکٹ شکٹ لیتا ہے، تو وہ گارڈ وہاں سے گزرا، اس نے حضرت تھانوی کو پہچان لیا۔ پہچان کر جب حضرت آپ یہاں لائن میں لگے ہوئے، کہا بھائی وزن چیک کرا رہا ہوں۔ کہا آپ کو لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے حضرت، آپ تو حضرت ہے نا، تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چلیں، میں آپ کا سامان لے کر آتا ہوں، اور میں ٹرین میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا فلاں اسٹیشن تک، اس لیے آپ کو بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ چلے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اچھا، پھر اس نے کہا کہ جس اسٹیشن پر میں اتروں گا وہاں سے دوسرا جو چڑھے گا اس کو میں بتا دوں گا کہ حضرت سوار ہے، حضرت کو کچھ نہیں کہنا، حضرت کو کچھ نہیں کہنا، تو اس کو بھی میں کہہ دوں گا، تو وہ آگے تک آپ کے ساتھ جائے گا۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ اچھا وہ آگے تک میرے ساتھ جائے گا، تو مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے۔ تو وہ کلی حیران پریشان، جی اس سے آگے کہاں جانا ہے؟ کہا اس سے آگے میرے اللہ کے پاس جانا ہے مجھے۔ تو تمہارا کون سا والا گارڈ میرے ساتھ اللہ تک جانے دو، تاکہ اللہ میاں جب پوچھیں گے کہ بھائی تم نے یہ حکومت کی چوری کیوں کی اور اتنا یہ گڑبڑ کیوں کی، تو میں اس گارڈ کو آگے کر دوں گا کہ اس نے مجھے ساری گڑبڑیں کروائی، اس کو آگے کر دوں گا۔ تو مجھے تو اللہ تک جانا ہے، مجھے اللہ تک جانا ہے۔ تو وہ بیچارہ خاموش ہو گیا۔ اب آپ لوگ سوچو، یہ واقعات جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ معلومات کے بڑھانے کی چیز نہیں ہے، انفارمیشن کے بڑھانے کے لیے نہیں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی معلومات بڑھ جائے۔ جی آج مولانا صاحب نے بہت اچھا واقعہ سنایا، بیگم کو سنا رہے ہیں، اور شام کو بھول گئے، شام کو بھول گئے۔ یقین کریں میں آپ دل کا درد بتا رہا ہوں کہ طلب نہیں ہے، اندر بننے کی طلب نہیں ہے، اس لیے سالوں سال ٹیڑے رہتے، سالوں سال ٹیڑے ٹیڑے چلتے رہتے، دین کے معاملے میں ٹیڑے ٹیڑے، اور دنیا کے معاملے میں او شاباش ہے، اسمارٹ، ایک دکان سے دو دکان، دو دکان سے تین دکان۔ تو میرے محترم دوستو اور عزیزو، یہ ہمارے حضرت نام میں بھول گیا، فلاں حضرت کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ جو ہے کہیں غلط کھا لیا، کوئی مشکوک چیز کھا لی، مجھے بعد میں پتا چلا۔ فرمانے لگی کئی دن اس کی ظلمت کا اندر نظام چلتا رہا، ایک دن نہیں کئی دن۔ تو یہ جو ہمارا نظام سارا چل رہا ہے، دو چار اور حضرت کی باتیں ہیں، تو اس میں ایک بات حضرت نے یہ فرمائی کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، معاملات کی جو بات ہے، اس میں آپ سے ایک اہم بات یہ عرض کروں کہ دیکھیں نماز اگر ہماری چھوٹ گئی نا تو اس کا حل ہے قضا، مر گیا فدیہ، ٹھیک ہے؟ روزے چھوٹ گئے،
روزوں کا بھی حل ہے، دنیا میں ادا نہیں کر سکا فدیہ دے دے، ٹھیک ہے، قضا کر لے. اور اسی طرح حج نہیں کیا اپنی زندگی میں، حج بدل کرا لے. تو یہ جو معاملات ہیں نا، یہ جو ہماری عبادات یا معاملات جو بھی کہ اس کے حل موجود ہیں کہ آپ سے یہ نقصان ہو گیا آپ حل کروا لیں، ٹھیک ہے، حج بدل کرا لیا اس کی طرف سے تو کچھ نہ کچھ گزارا ہو گیا. مگر یہ جو معاملات کی کمی ہے اس کا حل نہیں ہے، نہ توبہ حل ہے، نہ بیت اللہ جانا حل ہے، نہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر رونا حل ہے، نہ میزاب رحمت پر جانا حل ہے، نہ ملتزم کا دروازہ پکڑ کر رونا حل ہے. معاملات کی جو کمی ہے یہ ملتزم کا رونا حل نہیں کروا سکتا. عمرے پر جانا معاملات کی کمی کے نقصان کو پورا نہیں کر سکتا. حاجی حج پر جائے اس کو کہتے ہیں جیسے ماں کا پیٹ سے بچہ آج نکلا. حاجی کی فضیلت ہم یوں بیان کرتے ہیں، مگر معاملات میں اگر اس حاجی نے گڑبڑ کی تو یہ معاملات کی کمی حد سے دور نہیں ہوگی جب تک یتیم کے پیسے یتیم کو واپس نہیں کرے گا. جب یتیم کو پیسے واپس کرے گا، اب مثال کے طور پر بیت اللہ کا خلاف پکڑا ہوا رو رہا ہے، یہاں سے ناک بہ رہی ہے کہ اچانک خیال آیا کہ جی تیرا بھائی کا بیٹا ہے نا، بھائی مر گیا تو نے اس کی زمین پر ابھی قبضہ کیا ہوا ہے، کرایہ ورایہ آ رہا ہے، اس کا بنتا ہے 50,000 روپے. آپ اس کو 25,000 روپے دے رہے ہو اس بھائی کے بیوہ کو اور اس کے بچے کو. اب ان کو پتہ نہیں ہے بیچاروں کو، وہ چھوٹے ہیں ان کو نہیں پتا. اب آپ اس کو 25,000 روپے دے کر کام چلا رہے ہو. اب خیال آیا، اب جب خیال آیا نا تو آیا خیال، یہ تو اچھا وہ آ گیا، آتا ہی نہیں. تو اب خیال آیا تو اللہ میں نے اس کو کہا کہ یار بس اس کو بھی دے دو اپنی زمین تاکہ اس کا جو پراپر حساب کتاب ہے وہ چلے. تو وہ کیا کہتا ہے، اے اللہ یہ کام بھی کروں گا، یہ کام بھی کروں گا. کروں گا کا مطلب یہ کہ نہیں کروں گا. اگر اس نے کرنا ہوتا تو یہ ابھی سے کہتا بیت اللہ میں یہاں جو کیفیت بنی ہوئی ہے وہ بیت اللہ سے باہر جا کر ہوگی، پھر ہوٹل جا کر ہوگی، پھر کراچی پہنچنے پر ہوگی. یہاں کیفیت بنی ہوئی ہے تو حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں اللہ میاں کر دوں گا، اس کا مطلب ہے نہیں کروں گا. تو ہم لوگ جو ہے نا لالچ بہت ہے اصل میں ہماری طبیعتوں میں کہ اگر ہم بہن کا حصہ دے دیں گے فلاں کر لیں گے تو جو ہے نا ہمارا روکڑا کم ہو جائے گا، بہن بلے رولتی رہے. اللہ اکبر. مولانا جمشید صاحب کے پاس کوئی وہ لے کر آیا کوئی آم لے کر آیا اور حضرت سے کہنے لگا کہ جی یہ میں آم آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. کہا تیری بہنیں ہیں. حضرت کیا فرمانے لگے، تیری بہنیں ہیں. کہا جی بہن ہی کوئی نہیں ہے. وہ جو تھے انہوں نے کہا کہ میری تو کوئی بہن ہی نہیں ہے. یعنی مطلب یہ کہ اگر اب آپ سوچو کتنا گہرا. حضرت کہہ رہے کہ بہنیں ہیں مطلب یہ کہ تیرے باپ کی میراث میں سے تیری بہنوں کو دیا گیا یا نہیں دیا گیا. اگر نہیں دیا گیا تو میں یہ آم نہیں کھاؤں گا. احتیاط دیکھیں آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے مغز میں بات آ سکتی ہے، مگر یہ بڑوں کی بات اس لیے آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ یہ اسی صدی کے بڑے تھے. بعض مرتبہ صحابہ کی بات کی جاتی ہے تو آدمی کے دل میں یہ آتا ہے کہ جی یہ تو صحابی تھے، یہ تو حضور کے صحبت یافتہ تھے، یہ ایسے تھے اور ویسے تھے. تو ذرا سا دماغ جو ہے نا وہ اتنا عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو میں اسی صدی کے اس 100 سال والے لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں. حضرت تھانوی اسی صدی کے تھے، حضرت شیخ اسی صدی کے تھے، 100 سال میں سے تھے. تو ان حضرات کی آپ دیکھو طبیعتیں کیسی تھی، کہاں ذہن جاتا تھا.
تو اللہ ہمیں بھی اس کا احساس نصیب فرمائے، اور آج کی مجلس سے جو ہے نا وہ ہمارے جذبے بن جائے کہ اور معاملات کی، حضرت نے فرمایا کہ معاملات کی خرابی کا اثر آدمی کی عبادات پر بھی ہوتا ہے. معاملات کی خرابی کا اثر آدمی کی عبادات پر بھی ہوتا ہے. اللہ، بس یہ حضرت کی باتیں پڑھ کر جو ہے نا دماغ پریشان ہو جاتا. ہم سوچتے کہ پتہ نہیں ہم کہاں ہیں اور حضرت کہاں تھے. تو حضرت کو آسمان سے اترے تھے. کسی نے، علماء نے، حضرت کے زمانے کے علماء نے کہا حضرت جو کتابیں ہم نے پڑھی ہیں وہ کتابیں آپ نے بھی پڑھی ہیں. جو کتابیں ہم نے پڑھی ہے وہی درس نظامی کی 8 سال کی کتابیں حضرت تھانوی کو کہا آپ نے بھی پڑھی ہیں، مگر آپ میں جو تبدیلی ہے، اتنی اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے. تو حضرت نے جواب کیا دیا، بھائی غور سے سننا. حضرت نے فرمایا کہ میں نے کتب بینی کے ساتھ کتب بینی بھی کی ہے. ہمارا 90% مجمع پریشان ہے یہ کتب بینی کیا چیز ہوتی. بتائیں گے انشاءاللہ، ایسے آگے نہیں چلیں گے، مسئلے کو کلیئر کریں گے. کتب بینی کہتے ہیں کتابوں کے پڑھنے کو. کتب بینی، کتب کتابوں کی جمع ہے، اور بینی دیکھنا، پڑھنا. تو کتب بینی کاف سے، کتابوں کا پڑھنا میں اور تم مولویوں برابر ہیں، مگر میرے اوپر جو رنگ آیا ہے، میرے اوپر جو رنگ آیا ہے وہ کتب بینی سے آیا. وہ کاف تھا، یہ قوف ہے، قوف. کتب بینی، ہاں جی، کتب بینی کیسے کہتے ہیں؟ کتب کہتے ہیں اللہ والوں کو. جیسے ہم لوگ بعض مرتبہ اس میں فضائل کی کتاب میں پڑھتے ہیں نا کتب الاقطاب، کتب الاقطاب. تو یہ کتب ہوتا ہے اللہ والے، بڑے بزرگ. تو فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے صرف کتابوں کو دیکھا اور میں نے بڑوں کی زندگی کو بھی پڑھا. بڑوں کی زندگی کو پڑھنے سے مطلب یہ ہے کہ میں بڑوں کی صحبت میں رہا، جس کی وجہ سے مجھ پر یہ رنگ چڑھا. صرف پڑھنے سے نہیں چڑھا. اس لیے میں طلباء کو کہتا ہوں، مدرسے میں علماء کو بھی کہتا ہوں، صرف پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ مجھے شکل دیکھ رہے، پڑھنے پڑھا سے نہیں ہوگا. 8 سال پڑھنے پڑھانے سے بھی نہیں ہوگا تو پھر مولانا کس سے ہوگا؟ میں نے کہا اس کو سلجھانے کا اور نورانی بنانے کے لیے الگ میدان ہے. اس میدان کا نام ہے محاسبہ، اس میدان کا نام ہے ذکر، اس میدان کا نام ہے رات کو رونا. اس سے یہ بنے گا، بخاری پڑھنے سے نہیں بنے گا. بخاری پڑھنے سے تو کبر آئے گا. میں مولوی ہوں، میں عالم ہوں، میری عزت کرو. ہمارے بعد مرتبہ مولوی ساتھی ہے نا بیچارے نوجوان، وہ جماعت میں جاتے ہیں تو امیر صاحب رگڑ دیتا ہے. امیر صاحب مولوی صاحب کو رگڑ دیتا ہے، کیا مطلب؟ خدمت میں لگا دیتا ہے. اب وہ مولوی سوچ رہا ہوتا ہے یار میں تو ممبر پر بیٹھنے والا آدمی ہوں اور یہ امیر صاحب جو ہے نا مجھے خدمت میں لگا دی. اور بعض مرتبہ ایسی اصلاح کرتا ہے امیر مولوی کی کہ مستقل ہفتے میں 4 دن لگاتا ہے اس کو، تاکہ جتنا یہاں بھرا ہوا ہے نا سارا ہی نکل جائے. تو وہ ہم سے شکوہ کرتے یار امیر صاحب جو ہے نا وہ ایسا کرتے. میں نے کہا میری ایک بات مانو گے؟ کیا؟ میں نے کہا تھوڑے دن کے لیے تم یہ سمجھو کہ تم مولوی نہیں ہو. تھوڑے دن کے لیے سمجھو کہ تم مولوی ہی نہیں ہو. یار امیر سے امیر مولانا مجھے کہتے یار استاد جی امیر پورا 1 ہفتہ ہو گیا میرا بیان نہیں کروا. پورا 1 ہفتہ ہو گیا میرا، کیا مطلب ہے؟ میں مولوی، میرا بیان نہیں کروا. ارے تو اب تکلیف ہو رہی ہے اندر. اس کا کیا مطلب ہے؟ گڑبڑ گڑبڑ. اب ہم ممبر پر بیان کر رہے اور آپ نے ہمارے سے مسافہ کیا، ہمارے دل میں میں نے ایسا بیان کیا ہے نا، دیکھو سب مجھ سے مل رہے. اب میں تو گیا، آپ لوگ تو مخلص طریقے سے سن رہے ہو، میرا جنازہ نکل گیا.
اگر میرے دل میں آ گیا کہ میں نے بہت شاندار بیان کیا تو میرا خطرناک سلسلہ شروع ہو گیا. ہمارے مولانا طارق، ایسے ہی درمیان میں بات یاد آ گئی، ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، ماشاءاللہ بہت محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں. تو وہ فرمانے لگے، وہ ایک پوچھنے والے نے ان سے پوچھا کہ حضرت جب لوگ آپ کے ارد گرد بھیڑ جمع ہو جاتی ہے اور ادھر ادھر مسافر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ نے آپ کو کیا شخصیت دی ہے؟ اور ظاہری بات ہے ان کو آنا بھی چاہیے، ایز اے بشری تقاضا، ایز اے بشر آدمی کو یہ خیال آنا چاہیے کہ یار دیکھو میں کتنا فیمس ہوں. تو حضرت نے عجیب جواب دیا، مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمانے لگے کہ جب میرے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں نا تو میں نیچے نظر کر کر چل رہا ہوتا ہوں اور سامنے میری مٹی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں اے مٹی تیرے اندر مجھے آنا ہے. اس کا استحضار کرتا ہوں میں ہر وقت، اور میں اوپر دیکھ کر نہیں چلتا ہوں، میں جب چل رہا ہوتا ہوں تو نیچے دیکھ کر چل رہا ہوتا ہوں، اس لیے کہ میرے ارد گرد لوگ ہوتے، یہ لوگ میرے من میں یہ ڈالتے کہ تو بہت بڑا مولوی ہے جس کی وجہ سے آگے پیچھے تیرا ہٹو بچو کا شور ہے. تو فرمانے لگے کہ میں مٹی کو دیکھ کر ہر وقت اس کا استحضار کر رہا ہوتا ہوں کہ اے مٹی مجھے تیرے اندر آنا ہے. یہ شاعر شان اپنی جگہ ہے مگر اس کا استحضار کرنا. تو میرے محترم دوستو اور عزیزو، یہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے اس میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی اور بات یہ فرمائی کہ عبادات پر اثر ہوتا ہے. چنانچہ جیسے میں نے کہا نا کہ حضرت وہ تلوارے تھے اسٹیشن پر وزن سامان کا، تو وہاں کتاب میں لکھا ہے حضرت نے کہ اگر وہاں لوگ جو تھے نا اس علاقے کے تھانہ بھون کے، اگر اسٹیشن پر کوئی وزن کروا رہا ہوتا تھا سامان تو اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ تھانہ بھون کا آدمی، یہ حضرت تھانوی کے متعلقین میں سے کوئی ہے جو سامان تلوا رہا ہے. ورنہ سامان تلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ قلی صاحب زندہ باد، 100 کی نوٹ دیں گے تو ہمارا سب کچھ سیٹنگ ہو جائے گا. اتنا نقصان کر رہے نا امت. ایک ایک روپے کا جب جواب، ایک ایک چونی کا جب حساب ہوگا نا آخرت میں تو جو نا آپ کو ساری بزرگی آؤٹ ہو جائے گی. ایک چونی کا حساب آخرت میں جب ہوگا تو آپ کی جو نا ساری بزرگی، تقوی، نماز، یہ سب آگے پیچھے ہو جائے گا. ہم نے تو ہر آدمی نے سمجھا ہوا ہے کہ میں جنید بغدادی ہوں یا اویس قرنی ہوں. لگتا ہے ایسے ہی ہمیں. جس کو تھوڑا سا رونا آ جائے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اللہ مجھے اللہ نے کیا کیفیت دی تھی، روتا ہوں میں. اور روتا ضرور ہے، آگے پیچھے تو دیکھ تیرے معاملات کیسے. ابھی 2-4 چیزیں میں آپ کو بیان کروں گا جو اس زمانے میں ہوتی ہے. تو فرمانے لگے حرام کی 2 قسمیں، حرام کی 2 قسمیں. ایک وہ قسم ہے جو ظاہری حرام ہے جس کو سب سمجھتے یہ حرام ہے حرام ہے. ایک وہ حرام کی قسم ہے جو ہمارے یہ معاملات کے اندر داخل ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. ایک حرام تو وہ ہے جو ظاہر ہے، اور ایک حرام وہ ہے جو ہمارے معاملات کے اندر اندر گڑبڑ شڑبڑ ہے. میں اپنے ابا کی چیز بغیر اجازت کے نہیں اٹھا سکتا ہوں. آپ بتاؤ، شریعت یہ کہتی ہے کہ بیٹا باپ کی چیز نہیں استعمال کر سکتا بغیر اجازت کے. یار ابا کی تو ہے، ابا کا ہی تو موبائل ہے، میں استعمال کر لوں گا تو کیا ہوگا؟ اس کی بات آگے بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اس میں گنجائش ہے، مگر ہر مرتبہ تو اپنے ابا سے اجازت نہیں لے گا. ابا میں آپ کا موبائل لے رہا ہوں، اجازت مرحمت فرما دیجئے. اب ہر وقت تو ایسا نہیں کہے گا، مگر اس کا شرعی حل بتاؤں گا آپ کو میں. تو ایک بات ہو گئی. اب ایک بات اور ضروری سنیں کہ ملکیت متعین ہونی چاہیے آدمی کی. ملکیت یہ کس کا ہے، یہ گاڑی کس کی ہے، فلاں کس کی ہے، فلاں چیز کس کی ہے، ملکیت متعین ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ چاہے بھائیوں کے درمیان ہو، باپ بیٹے کے درمیان ہو، شوہر بیوی کے درمیان ہو، معاملات بالکل صاف اور بے غبار ہونے چاہیے. بے غبار
ہونے چاہیے، ان میں کوئی غبار نہیں ہونا چاہیے، اور ملکیتیں آپس میں متعین ہو. کون سی چیز باپ کی ملکیت ہے، کون سی چیز بیٹے کی ملکیت ہے، کون سی چیز شوہر کی ملکیت ہے، کون سی چیز بیوی کی ملکیت ہے، کون سی چیز ایک بھائی کی ہے، کون سی چیز دوسرے بھائی کی ہے، یہ ساری باتیں واضح اور صاف ہونی چاہیے. کیوں بھائی ابھی ہوتی؟ ہاں چل رہا ہے سسٹم. اور اگر قرض کا لین دین ہو تو اس کو لکھ لینا چاہیے. بعض مرتبہ بھائی نہیں لکھتے، بھائی بولیں گے یار میں اپنے بڑے بھائی کو بولوں لکھ کر دوں، لکھ کر دو تو میرے کو شرم آتی ہے. میں بڑے بھائی کو بولوں، یعنی وہ یہ کہے گا کہ تم پر مجھے اعتماد ہی نہیں ہے، یعنی مجھ سے لکھوا رہے ہو. اب شریعت ہے نا بہت دور نظر دیکھتی ہے. ہمارے ایک مولوی صاحب ہے، ایک مطلب مجھے ضرورت پڑی پیسوں کی، پڑ سکتی ہے انسان کو، میں نے ان کو کہا یار اتنے پیسے دے دو تو میں آپ کو اتنے دن میں دے دوں. تو مجھے کہنے لگے، بہت قریبی دوست ہے میرے مولوی صاحب، کہنے لگے کہ آپ کتنے دن میں واپس کرو گے؟ مجھے کہنے لگے، مجھے اتنا بھاری پڑا دل پر. میں نے کہا یار میرا بچپن کا دوست ہے اور مجھے کہہ رہا ہے آپ کتنے دن میں واپس کرو گے. میں تو یہ سمجھا تھا کہ بولے ہاں مولوی صاحب اور لے لو اور دے دینا جب دل چاہے. مگر چونکہ مولوی تھا، صحبت میں رہا ہوا آدمی ہے، میری لحاظ نہیں کیا اس نے کہ مولانا یوسف صاحب ہے، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، یہ تو اپنے آدمی ہے، یہ دے دیں گے. مجھے کہنے لگے مولوی صاحب کتنے دن میں دو گے؟ اچھا یہ باتیں کہتے ہوئے وہ منہ نیچے کر لیا انہوں نے، میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے کہ کہیں میں ماروں نہیں. تو وہ منہ نیچے کر کے کہنے لگے مولوی صاحب کتنے دن میں پیسے واپس دو گے؟ اگر ہم یہ اپنے دوست احباب سے اگر اس طرح کریں تو آپ بتاؤ کیا ہوگا؟ ہاں مگر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دین دیکھو، دین کیا سکھا رہا ہے. دین آگے کے جھگڑوں کو بند کروا رہا ہے. یہ معاملات کی صفائی سے آگے پھڈے نہیں ہوں گے. ابھی اور چیزیں تھوڑی سی آئیں گے. آپ مفتی صاحبان سے پوچھنا بعد میں کبھی، جو مفتی صاحبان دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں ان سے پوچھئے گا سب سے زیادہ جھگڑے کس چیز کے آتے ہیں، سب سے زیادہ لڑائیاں کس چیز کی آتی ہے، تو آپ کو بتائیں گے کہ 95% کس چیز کی آتی ہے اور 5% کس کے جھگڑے آتے ہیں. اچھا جی، اسی طرح ایک عربی میں ایک جملہ ہے، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب. آپس میں جو معاملہ کرو وہ بھائیوں کی طرح کرو. تعاشروا کالاخوان، آپس میں معاملہ بھائیوں کی طرح کرو، مگر آپس میں بھائیوں کی طرح رہو اور معاملات کالاجانب، اجنبیوں کی طرح کرو. کتنی عجیب بات ہے، معاملات کالاجانب، اجنبیوں کی طرح کرو. اب آدمی مطلب شرم آتی ہے اس کو اجنبیوں کی طرح کرنے میں، یار بھائی کیا کہے گا، نہ ابا کیا کہیں گے، نہ لکھ لو، نہ اسٹیمپ پیپر لاؤ. حفاظت ہی حفاظت ہے. میرے پاس کئی مرتبہ بعض لوگ چیز مسئلہ لے کر آتے جی، اور اکثر میراثی پوچھتے ہیں، اکثر میراث پیسہ چاہیے ہوتا ہے نا جلدی، تو جی ہماری اماں مر گئی ہے، اب یہ وہ. اچھا میں نے کہا یار تمہاری اماں نے کچھ لکھ کر رکھا ہے؟ نہیں. اماں نے یوں بولا تھا، اماں نے یوں بولا تھا. میں نے کہا کس کے سامنے بولا تھا؟ کہا اکیلے اکیلے بولا تھا. اکیلے اکیلے نہیں بولا تھا، کسی کے سامنے ہی بولا تھا، مگر ایک کے سامنے بول کر تو بولنا ہی نہیں ہے. اب وہ تو یہی کہے گا نا میری امی نے کہا تھا سارا تو لے لے، امی مجھے یہ کہہ کر مری ہے کہ سارا تو لے لے اور کوئی گواہ نہیں ہے. اب آپ بتاؤ اس کا حل ہے مفتی صاحب کے پاس؟ اس پھڈے کا حل ہے؟ کئی مرتبہ میں لوگ کہتے میری والدہ نے مجھے یہ کہا تھا اور تیری والدہ نے تجھے کہا تھا، تو سمجھدار آدمی تھا، ایک بھائی اور لا کر بٹھا دیتا، ہاں، اور بھائیوں کے سامنے اماں کہہ دیتی یا لکھ لیتی. اللہ اللہ، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، سمجھدار لوگ واقعی. اب آپ بتاؤ
آپ لوگوں کے بہت سارے والدین کا انتقال ہو چکا ہے. کس کے والد نے وصیت نامہ لکھا تھا؟ بتاؤ بھائی. کس کے ابا نے وصیت نامہ لکھ کر چھوڑا تھا رائٹنگ میں؟ ایک حضرت فرما رہے. ہماری امی نے بھی لکھا، ہمارے ابا نے بھی لکھا. ہماری امی نے بھی لکھا، ہمارے ابا نے بھی لکھا. شریعت والا کام کیا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، ایک ٹکے کا اشکال نہیں ہوا، ایک ٹکے کا. تیسرے دن فارغ. تیسرے دن ہم بیٹھ گئے، بیٹھ کر بہنوں کو بھی بٹھا لیا، ہم دو بھائی بھی بیٹھ گئے. تو بس جو بھی تھا اس کو شرعی حساب سے کام پورا کر دیا. ہماری والدہ کا انتقال ہوا ابھی 2 سال پہلے. تیسرے دن فارغ. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی یہ نہیں کہ میری کوئی روب کی وجہ سے بات نہیں کی، کوئی اختلاف کی چیز ہی نہیں تھی. یہ اماں نے چھوڑا ہے، یہ آپس میں تقسیم کر لو، فلا فلا ہے، ایسا ہے، تیسرے دن ختم. اور ہمارے یہاں اگر تیسرے دن اس کی بات کرے تو سامنے والا کہے گا ارے تیرے کو اتنی جلدی ہے، ابھی ماں مری ہے، ابھی میراث کی بات کرتا ہے. ابھی ماں مری ہے، ابھی میراث کی بات کرتا ہے. مگر آپ زمانے کو مت دیکھو کہ زمانے میں کیا چل رہا ہے، آپ شریعت کو دیکھو کہ ہمیں شریعت کیا کہتی ہے. کل ایک آدمی نے فون کیا پرسوں، کہنے لگا کہ جی سفر میں شادی کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، تو میں اپنی بچی کی شادی سفر میں کر رہا ہوں، تو کم از کم میری اپنی سپورٹ کے لیے آپ کچھ مجھے حدیث کا مواد دے دے کہ اگر مجھے کوئی پوچھے گا تو میں اس کو بتا تو سکوں. اب سفر میں شادی کر، ایک بہت بڑا مجمع جو اس کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے سفر کی شادی کو. حضور کی ایک بیٹی کی شادی بھی جو ہے سفر کے مہینے میں بھی، اس میں کچھ کلام ہے، کچھ تھوڑا بہت محدثین کا کلام ہے، مگر حضور کی ایک بیٹی کی شادی سفر میں ہوئی ہے. تو میرے دوستو اور عزیزو، ایک اور مسئلہ کہ باپ بیٹوں کا مشترک کاروبار، باپ بیٹوں کا مشترک کاروبار. آج ہمارا معاشرہ اس سے بھرا ہوا ہے کہ کوئی بات صاف ہی نہیں. اگر باپ بیٹوں کے درمیان کاروبار چل رہا ہے تو وہ کاروبار کیسے چل رہا ہے اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی کہ بیٹے باپ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں وہ آیا پارٹنر ہے، وہ شریک ہے باپ کے ساتھ، یا ملازم کی حیثیت سے کام کر رہے یا ویسے ہی باپ کی مفت خدمت کر رہے، مفت مدد کر رہے. چلو یار باپ کا بزنس ہے، میں بھی باپ کا ساتھ دے رہا ہوں، یا اس لیے کر رہا ہے باپ کا کام، اس کا کچھ پتہ نہیں. مگر تجارت ہو رہی ہے، ملیں قائم ہو رہی ہے، دکانیں بڑھتی جا رہی ہیں، مال اور جائیداد بڑھتا جا رہا ہے. ابھی کچھ نہیں پتہ چلے گا، ابھی تو سب اچھا ہے نا، ابھی آگے پتہ چلے گا. لیکن یہ پتہ نہیں کہ کس کا کتنا حصہ ہے. اگر ان سے کہا بھی جائے کہ اپنے معاملات کو صاف کر لو تو جواب یہ دیا جاتا ہے یہ تو غیرت کی بات ہے، یہ تو غیرت کی بات ہے. بھائیوں میں صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ بھائیوں میں صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ یا باپ بیٹوں میں صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، اور شادی میں کسی نے زیادہ خرچ کر دیا، کسی نے کم خرچ کیا، ایک بھائی نے مکان بنا لیا، دوسرے نے ابھی تک نہیں بنایا، بس اب دل میں شکایتیں اور ایک دوسرے کی طرف سے کینہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اب آپس میں جھگڑے ہو گئے، فلاں زیادہ کھا گیا، مجھے کم ملا، اور اس دوران باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد بھائیوں کے درمیان جو جنگ قائم ہوتی ہے نا، جنگ، حضرت نے جھگڑے لکھے ہیں، حضرت نے جھگڑے لکھے، میں جنگ کہہ رہا ہوں. جو جنگ کا میدان قائم ہوتا ہے نا وہ لامتناہی ہوتا ہے، اور پھر ان کے حل کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا. یہ بڑا بوجھ ہوتا ہے جب لوگ جائیداد پر لڑتے ہیں نا، بڑا بوجھ ہوتا ہے. چھوڑ دو یار، تھوڑا زیادہ دے دو اس کو، کیا ہو جائے گا؟ نہیں جی، حق لینا دین ہے، اپنا حق مانگنا. یہاں سب کو دین یاد آتا ہے، جہاں جہاں اپنی گوٹ پھنسی ہوئی ہوتی ہے نا وہاں سب کو دین یاد آتا ہے.
باقی دین گیا مائی میں. فتوا یہ آیا ہے, اور میں نے کہا پہلے 25 فتوے اس پر تو عمل کر لو. یہ فتوا آیا, اپنے مطلب کا فتوا کہیں سے لیں گے, یہ فتوا آیا, یہ اپنی فیور میں بات ہوگی, اس کو گھماتے پھراتے رہیں گے. شریعت پوری آپ کے لیے, مخصوص چیزیں نہیں ہیں. اور آپ دیکھ لو مفتی, میں کہہ رہا تھا نا مفتیوں کے پاس جاؤں, سب سے زیادہ جھگڑے جو کیسز ہیں نا وہ یہ جائیداد کے. اور یقین کرو مفتیوں کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے, مفتیوں کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے. اتنے مسائل ہوتے ہیں, اتنے مسائل ہوتے ہیں. اور یہ سب کیوں ہوتے ہیں؟ لکھت پڑھت نہیں ہوتی, ایک دوسرے پر محبت بہت آتی ہے, اور جب پھڈا ہوتا ہے تو محبت سے زیادہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یقین کرو ایک دوسرے کو دیکھنے جیسے نہیں رہتے. اور بعض مرتبہ دونوں طرف دیندار ہوتے ہیں, دونوں طرف باشرع نمازی لوگ ہوتے ہیں, مگر ان کی جائیداد کا پھڈا باہر تک آتا ہے. سارے گام میں پتہ چل رہا ہوتا ہے دو مولوی لڑ رہے ہیں. پیسہ اصل میں نا بہت محبوب ہو گیا ہے, اور ہمیں یہ کہ ہمارا پیسہ جو ہے نا اگر نہیں ہوگا تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. اور تمہیں اللہ نے اتنے سال پہلا چلایا, تمہارے پاس کتنا پیسہ تھا بتاؤ؟ تمہارے ابا کتنے پیسے چھوڑ کر گئے تھے؟ مجھے بتاؤ بھائی, آپ لوگ سب بتاؤ کتنے کتنے چھوڑ کر گئے تھے؟ آپ لوگ 25 سال سے چل رہے ہو نہیں چل رہے ہو؟ اور پہلے سے زیادہ اچھے حالات ہے نہیں جب ابا مرے تھے تو؟ ایک بات ہے, جنرلی بات آپ کو کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کسی کا باپ بہت امیر ہو, مر گیا ہو, بہت چھوڑ کر گیا ہو, اس سے ہٹ کر تو ہم کون سے بہت امیر تھے؟ ہمارے ابا نے یا چاچا دادا نے کیا چھوڑ کر گئے؟ مگر زندگی چل رہی نہیں چل رہی. ہم لوگ آپس میں بھائیوں جیسے رشتے کو جو ہے نا مال کی وجہ سے قربان کر دیتے. پیسہ, ٹکا, گاڑی, بنگلہ, اس کی وجہ سے سگے بھائی سے بات نہیں کر رہے. خدا کے بندے سوچو تو صحیح, تمہارا کیا دل ہے؟ کوئی اماں سے لڑا ہوا کہ اماں نے اس کو زیادہ دے دیا, میں امی کے گھر نہیں جاؤں گا, اور نہیں جاؤ, پتہ چلے گا. میں تو بس ایک ہی لفظ کہتا ہوں, پتہ چلے گا. ابھی جو کرنا ہے کر لو, مگر ان قریب قبروں میں جانا ہے, من نہیں ہے تو بھی جانا ہے. 60-65 کی ایوریج ہے زیادہ سے زیادہ. میں قبروں پر قبرستان جاتا ہوں نا تو ان کی تختیوں پر عمر پڑھتا رہتا ہوں. ہاں, تختیوں پر عمر پڑھتا رہتا ہوں. یقین کرو عام طور پر 55 سے 65 سال, 56, 58, 60, 62, 63, 65, پھر 70 والا ڈھونڈتا ہوں, 70 والا ڈھونڈتا ہوں, اور 80 والے پورے قبرستان میں 4 ہوتے. ہاں جی, کتنے ہوتے قبرستان؟ جس کو اپنی موت یاد ہوگی نا, موت, وہ بڑا انسان بن کر چلے گا. اور جس کو اپنی موت یاد نہیں ہوگی وہ بس زمانے کو دیکھ کر چلے گا. بیوی کیا مرید بنے گا؟ بیوی جو کہے گی نا وہ ہاں تو بالکل صحیح بول رہی ہے, ہاں بالکل صحیح, اب میں ایسے ہی کروں گا. ہماری بیویوں کو کیوں دینی تربیت تھوڑی ہوئی ہے. ہماری جو بیویاں ہیں کوئی خانقاہ میں رہ کر آئی, کوئی دینی سمجھ پیدا کرنے کے لیے ہماری بیویوں پر کوئی محنت ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی نا. اسکول پڑھی, کالج پڑھی, شادی ہو کر گھر پر آ گئی, تو اب ان کے اندر دینی سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم ان کی بات مانیں. سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آدمی علماء سے رابطے میں رہے. سب سے اچھا ذریعہ آپ کو بتا رہا ہوں. ہماری علماء سے بنتی نہیں ہے, کیونکہ ہم دنیا کو چھیڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ناجائز, یہ حرام, یہ فلاں, تو کہتے ہیں یار مولوی صاحب آپ اپنے گھر پر ٹھیک رہو, میں صحیح ہوں, جیسا چل رہا ہے نا ایسے چلنے دو, جیسے چل رہا ہے ایسے چلنے دو. اچھا جی, دوسری بات یہ حضرت نے فرمائی کہ باپ کے انتقال کے بعد میراث فوراً کریں. باپ کے انتقال کے بعد میراث فوراً کرے. جب باپ کا انتقال ہو جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ فوراً میراث تقسیم کر دو. میراث تقسیم کرنے میں تاخیر کرنا حرام ہے. لیکن آج کل یہ ہوتا ہے کہ باپ کے انتقال پر میراث تقسیم نہیں ہوتی, اور جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ کاروبار پر قابض ہو جاتا ہے, اور بیٹیاں خاموشی سے تماشا دیکھ رہی ہوتی. بڑا بیٹا, ہاں میں تم لوگ سب کو دوں گا,
تسلی کیا دیتا ہے؟ میں سب کو شیر دوں گا. پھر وہی جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے کتنا شیر یا کتنا چیتا دے رہا ہے. ہاں کتنا شیر یا کتنا چیتا جا رہا ہے اللہ ہی جانتا ہے. یقین کرو اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے نا ہر آدمی خود غرض بنا ہوا. ہر آدمی کو پیسے سے اتنی محبت ہے نا، پیسہ پیسہ پیسہ، رات میں بھی پیسہ، دن میں بھی پیسہ، خواب میں بھی پیسہ. جس آدمی سے بھی حالات پوچھ لو نا کیا مولوی صاحب صحیح نہیں چل رہے، میں نے کہا کبھی بھی نہیں چلیں گے. میں اس کو کہتا ہوں کبھی بھی نہیں چلیں گے. اچھا کیوں نہیں چلیں گے؟ اس لیے کہ تو اللہ کا ناشکرا ہے. ہر وقت یہی روتا رہتا ہے یار حالات ٹھیک نہیں، حالات ٹھیک نہیں، حالات ٹھیک نہیں. تو قبر میں جائے گا نا، پتہ ہے تو کیوں اس لیے پریشان ہے؟ تجھے اللہ نے دل کا فقیر بنایا ہے. تجھے اللہ نے دل کا فقیر بنایا. یار ہم دیکھیں تو صحیح، ہم کتنے کروڑوں انسان، میں لاکھ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا ہم کروڑوں انسانوں سے بہتر ہیں. کروڑوں انسانوں سے زیادہ اللہ اچھا ہمیں رکھ رہا ہے. سچ، چھت دی، بچے دیے، بیوی دی، کھانا ملتا ہے، دال چاول ملتا ہے اچھا اچھا، ہاں نہاری بناتے، بڑے مزے لے لے کر مرچی ڈال کر کھاتے. تو اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا. ایک آپ کو عربی کا جملہ سکھاتا ہوں. دیکھو یہ تو آپ لوگوں کو آتا ہے نا الحمدللہ، اتنا آتا ہے. آگے ایک اور لگا دو، علی کل حال. الحمدللہ علی کل حال، ای حالت البھوک، ای حالت الپیاس، ای حالت الدندہ نہ ہونا. دندہ کمزور ہو رہا ہے، الحمدللہ علی کل حال. جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے، اے اللہ الحمدللہ. ہاں بھائی یہ تو کرو گے نا بھائی، الحمدللہ علی کل حال. ہم رونا چھوڑ دیں، شکوہ چھوڑ دیں، زبانوں کو شکوے سے بند کر دیں. یقین کرو، دیکھو آپ شکوہ کرتے ہو نا، ملتا اتنا ہی جتنا آتا ہے. آپ کا شکوہ کرنے سے روزی بڑھے گی؟ آپ کے شور مچانے سے روزی بڑھے گی؟ میں انگریزی میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کبھی کبھی، آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے پیسوں کے لحاظ سے، کوئی چوائس نہیں. آپ اپنے رونے دھونے سے، شکوے شکایتوں سے اپنی روزی نہیں بڑھوا سکتے. جتنی طے ہے مل کر رہے گی، چاہے روتے رہو، چاہے گام میں دعا کے لیے کہتے رہو. جس کو مل جائے یار دعا کرنا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، دعا کرنا حالات ٹھیک نہیں ہے. تو بھائی میں سوچتا ہوں حالات ٹھیک کب ہوں گے؟ تو یہ ہم لوگ ہیں نا اصل میں روتے بہت ہے. یقین کرو روتے بہت ہے. او بھائی جتنا اللہ نے دیا ہے اتنے میں آنے کی کوشش کرو. اپنے غیر ضروری اخراجات کم کر دو، اے سی کا شوق کم کر دو، لگزریس لائف کو تھوڑا نیچے کر دو، کام ہو جائے گا. امپورٹڈ صابن کی جگہ لوکل صابن استعمال کر لو، امپورٹڈ شیمپو کی ضرورت بدلے. کیا یہی ہے نا؟ یہی چیزیں ہماری، بس امپورٹڈ چاہیے، ہاں بڑا برانڈ چاہیے. شاباش ہے تو یار، امیر آدمی ہے. روکڑا وکڑا بہت ہے، میرے کو دے دو یار روکڑا وکڑا زیادہ. ہمارا روکڑا غیر ضروری چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے. آج فلانی جگہ کھانا کھانے جائیں گے، ایک فیملی جاتی ہے، ہمارے موضوع سے ہٹ کر بات ہے مگر آخری بات آپ کو کہتا ہوں. ایک فیملی جاتی ہے 15,000 روپے اس ریسٹورنٹ والے کو دے کر آتی ہے. ہمارے مفتی صاحبان تو اس معاملے میں کچھ نہیں کہتے، مگر میں کہتا ہوں اس 15,000 کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا. آپ اپنے دل سے پوچھو، 15,000 روپے جو ایک غریب کی مہینے کی تنخواہ ہے، آپ ایک وقت کے کھانے میں 15,000 روپے کا ہوٹل میں بل ادا کر آ جاتے. یہ ہم فلانے ریسٹورنٹ میں گئے تھے کھانا کھانے، پھر اس کو فیس بک کے موبائل کے اسٹیٹس پر ڈالتے ہیں تاکہ غریبوں کو جلاؤ. جو ہمارے رشتے دار غریب ہے ان کا دل جلے کہ یار ان کے تو کتنے مزے، دیکھو
فلاں فلاں ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں. او خدا کے بندو اگر کھاتے ہو تو چھپاؤ اس کو. یہ مشہور کرنے کی چیز نہیں ہے کہ آپ اسٹیٹس پر لگاؤ گے جی آج ہم پیزا کھانے گئے تھے. وہ خدا کے بندے پیزا کھانے گئے تھے، یہ کوئی اسٹیٹس پر لگانے کی چیز؟ غریبوں کا دل جلاتے ہو. تو اللہ پاک بھائی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. دیکھیں باتیں تو بہت ہیں، باتیں بہت ہیں، آپ لوگ بھی سنتے رہو گے، میں بھی بولتا رہوں گا، مگر مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا حل ہے بھائی بتاؤ؟ آپ لوگ بتاؤ نا بھائی، مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ تقریریں، یہ باتیں، وقتی طور پر اچھا لگ جانا کہ جی مزہ آیا، بات اچھی ہوئی، او ہو بہت مزہ آیا. تو مزے تو بہت لے لیے ہیں، مزے تو، اور مزے تو کچھ اور سننے سے بھی آتے ہیں، کچھ اور سننے سے بھی مزہ آتا ہے. تو بیان سن کر بھی مزہ آیا. تو مزہ 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 کتنا مزہ لوگے بھائی؟ اب کرنا ہے. کل کاروبار کھلے گا، کل سے نیت کر لو کہ انشاءاللہ شریعت میں کے مطابق پیمنٹیں کرنی ہے، ڈیلنگ کرنی ہے، لوگوں کو چکر نہیں دینا ہے. صحیح وقت بتاؤ جی ڈیلیوری آپ کو ملے گی 7 دن میں، یعنی تو بہت دیر ہو جائے گی. بھائی آپ کو کرنا ہے نا کام کرو، باقی السلام علیکم. سب سے زیادہ رش آپ کے پاس ہوگا. آپ 1 مہینے میں دے رہا، چونکہ آپ نے جو 7 days کہے ہیں نا، وہ 7 دن میں آپ نے ڈیلیوری دے دی. اب دوسرا بولے گا 3 دن میں دے رہا ہوں، ہاں 3 دن میں دے رہا ہوں، جیسے مارکیٹ 3 دن میں دے رہا ہوں، پتا چلا وہ چکر ہی لگا رہے 3 دن. ہم سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، لوگوں کو پاگل نہ بنائیں، صاف رکھیں اپنے معاملات. بھائیوں کے ساتھ بھی صاف، خاندان میں بھی صاف، لکھت پڑھت طریقہ. اب اتنی ساری باتیں آئی ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم کس کو کہیں گے؟ تو کرنا ہے بھائی. ٹھیک ہے بھائی، سارے احباب کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. اے اللہ ہم سب کے ساتھ فضل کا، کرم کا، عافیت کا اور سہولت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری آنکھوں کو موت سے پہلے کھول دے. اے اللہ اس دنیا کا دھوکہ ہم پر ظاہر فرما. اے اللہ اس دنیا نے کسی کو نفع نہیں دیا. اے اللہ اس دنیا کی محبت اور مال کی محبت اور چیزوں کی محبت میں جو ہمارا دل ڈوبا ہوا ہے، اے اللہ اس کو اس غلط محبتوں سے نکال کر اے اللہ تیری محبت، تیرے رسول کی محبت، جنت کی محبت اور تیرے اے حوض کوثر کی محبت، اے اللہ اس طرح ہمارے دلوں کے رخ کو موڑ دے. اے اللہ راضی ہو جا، راضی ہو جا. حرام مال سے ہم سب کی حفاظت فرما، حلال روزی مقدر فرما، شبے والے مال سے بھی ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کے پیٹوں میں حلال پاک اور طیب مال جانے کا اے اللہ ہم کو ذریعے کے طور پر اے اللہ تو قبول فرما. غلط بول سے حفاظت فرما، غلط سننے سے حفاظت فرما، اے اللہ غلط دیکھنے سے حفاظت فرما. اے اللہ جو ہمارے بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ جو مقروض ہے اے اللہ غیب سے، اے اللہ تیرا غیب سے اے اللہ تو ان کی مدد فرما، نصرت فرما، مسلمانوں کے دلوں کو ہلکا فرما. اے اللہ امت بہت پریشان ہے اور اپنی پریشانی کا حل پتہ نہیں کہاں کہاں تلاش کر رہی ہے. اے اللہ تیرے پاس آنے میں امت کی پریشانی کا حل ہے. اے اللہ امت کو یہ بات سمجھا دے کہ ساری امت تجھ سے رجوع کر لے، توبہ کر لے. اے اللہ مسائل حل ہو جائیں گے. اے اللہ یہ امت پتہ نہیں کس کس کے در کے چکر لگا رہی ہے، اپنا وقت ضائع کر رہی ہے، لوگوں سے امیدیں باندھی ہوئی ہے. جو لوگ سانس لینے میں محتاج، پلنے میں محتاج، بننے میں محتاج، اے اللہ اس مخلوق کے پیچھے ہمارا مجمع دوڑ رہا ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے، اور مسائل کا حل تو تو نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اے اللہ
اے اللہ تو امت کے مسائل کو حل فرما، ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما۔ یہ جو مجمع ہمارے پاس مسجد میں بیٹھا ہے، اے اللہ اس نے وقت نکالا تیری بات سننے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اے اللہ اخلاص کے ساتھ یہ مجمع بیٹھا، اے اللہ ان سب کے بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما، ان کے ہاتھ کے اٹھانے کو بے انتہا قبول فرما، ہم سب کی تربیت فرما، ہم سب کی اصلاح فرما۔ اے اللہ جیسی زندگی تجھے پسند ہے کہ ایک مومن بندہ اور ایک مومنہ بندی دنیا میں گزارے، اے اللہ وہ زندگی ہم سب کو محبوب بنا دے، ایسی زندگی ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔